یوں تو تمام زبانوں میں مریادہ پرشوتم رام کا ذکر ملتا ہے، لیکن اردو شاعری میں جس انداز میں ان کا ذکر ملتا ہے اس کی نظیر شاید ہی کسی اور زبان میں ملے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال، جنہیں شاعر اسلام کہا جاتا ہے، انہوں نے جہاں شری رام کو امام ہند کہا ہے، وہیں وہ انہیں چراغ ہدایت سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ قرآن مقدس کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو اللہ رب العزت خود اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ ہم نے ہر خطے میں انبیاء بھیجے ہیں، اور اس نے اپنے نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا، وہیں اس نے انہیں چراغ ہدایت سے بھی تعبیر کیا ہے، جسے سراجم منیرہ کہا ہے۔ اس لیے جو لوگ شری رام کے بارے میں خاموشی اختیار کرنے اور غلط کلام سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں، تو اگر آپ اقبال کے نظریے سے انہیں دیکھیں گے تو وہ حق بجانب نظر آئیں گے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، ہے رام کے وجود پہ ہندوستاں کو ناز، اہل نظر سمجھتے ہیں اس کو امام ہند۔ اعجاز اس چراغ ہدایت کا ہے یہی، روشن طرز سحر ہے زمانے میں شام ہند۔ ویسے تو ہندو تہذیب و روایات اور ہندو مذہبی صحیفوں کے مطابق شری رام چندر جی وشنو کے 7ویں اوتار ہیں، وہ راجا دشرتھ کے بیٹے اور کوشلیہ کے سپوت ہیں، تو وہ بھرت، شترگھن اور لکشمن کے محبوب بھی ہیں۔ وہ جہاں سیتا کے وفادار پتی ہیں تو ہنومان کے مثالی گرو۔ وہ انصاف پسند اور غریب پرور بھارت کی عظیم شخصیت، جو اپنی بہادری، شجاعت، نیک دلی اور رواداری کے سبب سب میں مقبول ہیں۔ سب سے پہلے والمیکی نے سنسکرت میں ان کی داستان حیات کو پیش کیا، اس کے بعد دنیا کی مختلف زبانوں میں ان کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچانے کا سلسلہ جو شروع ہوا وہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ 14 سال بنواس مکمل کر کے جب رام چندر جی سیتا اور لکشمن کے ہمراہ ایودھیا لوٹے تو گھر گھر چراغاں ہوا۔ ہندو مذہب کے کئی اہم تہوار دسہرہ، رام نومی اور دیوالی ان کی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں۔ نذیر سے لے کر حبیب تک ایسے سینکڑوں شاعر اردو شاعری میں گزرے ہیں یا ملیں گے جنہوں نے رام کا تذکرہ کیا ہے۔ جہاں نوبت رائے شری رام کو یاد کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہے دسہرہ یادگار عظمت ہندوستاں، ہندوؤں کی ایک قدیمی فتح و نصرت کا نشاں، دل میں ہمت ہاتھ میں اپنے فقط تیرو کما، لشکر کفار تھے لشکر کفار میں جس سے تھا شور العما، باندھ کر وہ پل سمندر کو کیا ہم نے عبور، جس کو حیراں دیکھ کر ہیں آج بھی اہل شعور۔ اب جو لوگ کفار کا مطلب نہیں سمجھتے انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شاعر نے رام کے دشمنوں کے لیے یہاں اس لفظ کا استعمال کیا ہے، یعنی راون اور اس کی سینا کے لیے۔ مطلب واضح ہے کہ جو بھی رشیوں منیوں، پیروں پیغمبروں اور صوفی سنتوں کا دشمن ہے وہ کفار میں سے ہے۔ ایک بات اور یہاں اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ جس طرح رام چندر جی نے راون سے جنگ کے لیے انسانی قدروں کو بروئے کار لا کر پل کی تعمیر کی، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم سے فرعون کے ظلم سے بچنے کے لیے سمندر میں چھڑی ماری، اور جب انسانی عقل و شعور کے حساب سے وہاں راستہ بن گیا تو پھر انہوں نے اسے عبور کیا۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اگر کوئی قوم اپنے پیشوا سے یا مرید اپنے پیر سے معجزے اور کرامت کا طالب ہوتا ہے تو وہ سچے راستے سے بھٹک سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ کوئی بھی چیز اپنے رب کے حکم سے خلاف عادت ظاہر کر دے۔ مطلب تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ، جو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ۔ اسی طرح جب رام 14 سال کے بنواس کے لیے نکلتے ہیں تو پھر کس انداز میں سیتا ان سے گفتگو فرماتی ہیں، اسے بھی سرور جہان آبادی نے کچھ اس طرح نقل کیا ہے۔ ہمراہ اپنے بن کو مجھے ناتھ لے چلو، ریکھا تمہاری چرنوں کی ہوں ساتھ لے چلو، نازک ہے میرا شیشے دل ٹوٹ جائے گا، چھوٹا تمہارا دیش تو جی چھوٹ جائے گا، گھر میں جو چھوڑ جاؤ گے سیتا غریب کو، پاؤ گے بن سے آ کے نہ جیتا غریب کو، ایسے تمہارے ساتھ پھروں گی میں بن میں خوش، بھورا کلی کلی پہ ہو جیسے چمن میں خوش،
رام کا ذکر کرتے ہوئے مولانا ظفر علی خان فرماتے ہیں، ہو وہ چھوٹوں کی اطاعت کی بڑوں کی شفقت، زندہ دونوں کی حقیقت تیرے پیغام سے ہے، تیری تعلیم ہوئی نظر خرافات فرنگ، برہمن کو یہ گلا گردش ایام سے ہے۔ اردو شاعری میں رام کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ڈاکٹر قرۃ العین کی تلاش و ترتیب اردو شاعری میں پرشوتم رام نامی کتاب کا آج ویموچن اوکھلا کے تسمیہ آڈیٹوریم میں ڈاکٹر سید فاروق کی زیر صدارت عمل میں آیا، جس میں مہمان خصوصی کے طور پر عبد الماجد نظامی، گروپ ایڈیٹر روزنامہ راشٹریہ سہارا، پروفیسر مہتاب عالم رضوی، پروفیسر مشاہد، اردو اکیڈمی کے وائس چیئرمین حاجی تاج محمد، خان رضوان خان، افضل خان، نور اللہ خان سمیت کئی اہم لوگوں نے شرکت کی۔ آئیے آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں تسمیہ آڈیٹوریم، جہاں آپ کو سنواتے ہیں کہ کس نے کیا کچھ کہا۔ تاریخی کے حوالوں سے پرشوتم رام کی جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں یا جو کردار ہم تک پہنچا ہے وہ بہت قابل صد احترام ہے اور عظمت اور عزت کی نظر سے دیکھے جانے کے قابل ہے۔ پہلے آپ نے جو ایک اداہرن دیا کہ پل بنانے کے لیے انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا جو اور لوگوں نے کیا، تو اس سے یہ ہم دنیا کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ ہم ایک عام انسان ہیں۔ ایک انسان کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتانے کی کوشش کیا کہ ایک انسان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے راون کو بدھ کیا، راون کو مارا، تو جب راون گرتا ہے زمین پہ تو لکشمن بہت غصے میں ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ اس کو ہم ہاتھ کاٹ دیں یا سر کاٹ دیں، یہ کریں، لیکن پرشوتم رام منع کرتے ہیں، نہیں ایسا بالکل نہیں کرنا ہے۔ وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ ہماری اردو اکیڈمی کی طرف سے ہم لوگ ایک بڑے کسی ہال میں ایک بڑے پیمانے پہ کریں، جس سے کہ ہمارے مسلم سماج میں بھی اور ہندو سماج میں بھی یہ میسج جائے کہ مسلم سماج کے لوگ بھی جو مریادہ پرشوتم رام کی جو باتیں ہیں، جو ان کی اچھی چیزیں ہیں، جو ان پر عمل کریں۔ اس دیش میں ہوئے ہیں ہزاروں ملک سرشت، مشہور جن کے دم سے ہے دنیا میں نام ہند، ہے رام کے وجود پہ ہندوستان کو ناز، ہے رام کے وجود پہ ہندوستان کو ناز، اہل نظر سمجھتے ہیں اس کو امام ہند۔ ایک سیتا کی رفاقت ہے تو سب کچھ پاس ہے، زندگی کہتے ہیں جس کو رام کا بنواس ہے۔ پہلا پہلو تو والمیکی جی کی رامائن ہے، جس میں رام جی ایک بہترین راجا، بہترین انسان اور بہترین شخصیت، اور وہ اظہار و قربانی جو ان کی زندگی کا حصہ ہے، جو ہمارے بھارت کی ایک پہچان رہی ہے۔ اگر آپ وطن سماچار پر نئے ہیں تو ہماری آپ سے ونتی ہے کہ ضرور آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی آپ ہمارے فیس بک پیج کو فالو کریں، ٹویٹر @وطن سماچار پر بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں، انسٹاگرام پر بھی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بنا رکے، بنا تھکے اور بنا جھکے ہم اسی طرح سے صحیح اور سٹیک جانکاری آپ تک پہنچاتے رہیں تو ضرور آپ ہمیں ڈونیٹ بھی کریں۔